السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن زیاد۔ ناظرین، آج ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں کیا یہ اسی طرح رہیں گے؟ کیا پاکستان میں جو انتشار ہے اور جو بالکل ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کیا اسی طرح چلتی رہے گی؟ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ کیا عوام کے لیے کوئی امید کی کرن ہے؟ کیا پاکستان کے اندر معاشی مسائل جو ہیں اسی طرح دگرگوں ہوتے رہیں گے؟ عوام بھوک افلاس، بے روزگاری، مہنگائی جو ہے اس کا شکار رہے گی؟ اور یہ جو تمام حالات ہیں کیا واقعی نیچرل ہیں؟ کیا واقعی ایسے حالات ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کے لیے اب ہمارے پاس جو ہے کوئی قوت نہیں ہے؟ ایک ایسا ملک ناظرین جس کے بارے میں اگر ہم اس کے کریڈٹس کو دیکھیں تو اگر ہم بڑی حقیقت سے اس کا موازنہ کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ قدرتی وسائل سے ملک یہ جو ہے مالا مال ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ رکھی ہو۔ یہاں ہمیں مین پاور بھی ہمارے پاس ہے، انسانی وسائل کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر میں تھوڑے سے کچھ پوائنٹس گناؤں تو آپ کو اس کا اندازہ میرا خیال ہے بہتر طور پر ہو جائے گا۔ دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت اور اسلامی دنیا میں پہلی ایٹمی قوت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس میں نمک کی سب سے بڑی کان ہے۔ 300 ملین ٹن کے ذخائر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اندازے کے مطابق کہ 600 سال تک بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم 5 لاکھ ٹن جو روزانہ کی بنیاد پر بھی پروڈکشن لیں، دنیا کے کوئلے کے 4تھے بڑے ذخائر ہیں ایک ایسے ملک میں جو کہ اس وقت توانائی کے بحران کا شکار ہے۔ تھر کے جو ذخائر ہیں 850 ٹریلین کیوبک فیٹ ہیں۔ دنیا کے گیس کے 3 بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں۔ کاٹن پیدا کرنے والا ہمارا 4تھا بڑا ملک ہے دنیا کا۔ سونے اور کاپر کے 5ویں بڑے ذخائر اس ملک میں موجود ہیں۔ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے ہماری۔ دودھ پیدا کرنے والا 4تھا بڑا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 45 بلین لیٹر دودھ جو ہے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہر سال دودھ کی پروڈکشن یہاں پر ہوتی ہے۔ چاول پیدا کرنے والا 12واں ملک ہے۔ گندم پیدا کرنے والا 11واں بڑا ملک۔ گائے کا گوشت پیدا کرنے والا 2سرا بڑا ملک۔ آبادی کے لحاظ سے ہمارا 6ٹھا بڑا ملک، اور بڑی اہم بات یہاں ہے کہ یہاں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، یعنی ینگ جنریشن ہے ہمارے پاس۔ ایسا ملک جو ایک زرعی ملک ہے جہاں میں نے جو چیزیں آپ کو گنوائی یہاں پر موجود ہیں، پھر ہمارے لوگ جو ہیں بھوک اور افلاس کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے مسائل پر قابو پا سکتے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ کیا خامیاں جو ہیں ہماری پالیسیوں میں ہیں؟ کیا ہماری حکومتوں کی تبدیلی سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اس تمام موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جی عطاء الرحمان صاحب، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان بریگیڈیئر یوسف صاحب، یہ دفاعی امور کے ماہر ہیں اور اس کے علاوہ تجزیہ کار بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا عطاء صاحب، آپ بتائیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان جو ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، اس کی رحمتیں ہیں، ہر طرح کے ہمارے پاس وسائل ہیں، جو بات بھی میں نے پہلے کی بھی، اور ہمارے پاس مین پاور بھی ہے۔ پھر آج ہمارا نوجوان جو ہے بے روزگار کیوں ہے؟ ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے لائنوں میں لگے، قطاروں میں لگے ڈنڈے کھا رہے ہیں۔ ایک بھوک اور افلاس کی ایک بڑی بری سی صورتحال ہے۔ یہ ساری سچویشن کیا ہے؟ مرض ہے کیا اصل میں؟ دیکھیے، مرض تو ایک بڑا مرض یہ ہے، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ پاکستان میں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مرض یہ ہے کہ ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں ہم کسی ایک سیاسی نظام پر اتفاق نہیں کر سکے۔ ہم نے بار بار تجربے کیے، اس کے نتیجے میں مس مینجمنٹ نے جنم لیا۔ اس کے نتیجے میں ہم نے یہ صورتحال سامنے آئی کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور ان کو پوری طرح ہم بروئے کار نہیں لا سکے۔ قوموں کا تجربہ بتاتا ہے، میں پرانی قوموں میں جدید قوموں کا ذکر کرتا ہوں، انہوں نے جب ایک نظام کے بارے میں طے کر لیا کہ ہم نے اسی پر چلنا ہے، مثلا 1779 میں امریکہ نے ایک اپنا آئین طے کر لیا۔ اب تک اس میں ترامیم ہو چکی ہیں لیکن آئین ہمیشہ وہی رہا ہے، درمیان میں تعطل اور وقفہ نہیں آیا۔ 1215 میں کہیں انگلینڈ میں میگنا کارٹا ہوا تھا، خیر وہ تو ایک چھوٹی سی دستاویز تھی، ایک صفحے پر مشتمل تھی شاید۔ اچھا، میں آپ کی تھوڑی سی قطع کلامی کروں گا یہاں پہ، معافی بھی چاہوں گا اس کے لیے، لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارا ایک سیاسی نظام پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ 33 سال ہم نے جو یہاں پر ہمارے یہاں امریت رہی، لیکن جو جمہوری نظام بھی آیا، جتنا ٹائم اس کو بھی ملا 20-25 سال، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 2-2.5 سال یہ گورنمنٹ بھی رہی، اس سے پہلے بھی ایک سیاسی ہمارے پاس ایک نظام رہا، ایک کنٹینیوٹی تو ہے،
لیکن یہ پچھلے 7-8 سال 9 سال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی، میاں محمد نواز شریف صاحب بھی رہے، جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا سیاسی نظام کو وہ بھی نہیں کر پایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت رہی ایک تو کبھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. نہیں، پچھلی 5 سال تو پورے کیے اسمبلی نے. وہ اسمبلی جو تھی ربر سٹیمپ اسمبلی تھی، فوجی حکومت تھی اس کے اوپر ایک، اور اس کا نظام بہت ہی متنازع نظام تھا. جو طے شدہ آئین تھا اس پر عمل نہیں کیا، اور سارا جھگڑا اس بات کا تھا، اور عدلیہ بالکل پابند تھی. اور دیکھیے جو نظام ہم نے طے کیا اس پر ہم کبھی قائم نہ گئے. ایک دفعہ ہم نے نظام طے کیا 1949 میں جب ہم نے قرارداد مقاصد پاس کی، دوسری دفعہ 1956 میں جب پہلا تحریری اور متفق علیہ آئین ہم نے منظور کیا اور نافذ کیا، اور اس پر مشرقی پاکستان کو بھی میجورٹی کو اتفاق تھا. اور پھر ہم نے تیسری دفعہ 1973 میں آئین منظور کیا. ان تینوں آئینوں کو ہم نے بار بار اکھاڑ پھینکا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا. تو اس چیز نے، اور کوئی منتخب حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. نتیجہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی نظام وجود میں نہیں آیا، اور سیاسی نظام وجود نہ آنے کی وجہ سے موجودہ سیاسی نظام، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام کو اس کا پورا وقت ملنا چاہیے، اور ابھی بھی نظام پوری طرح روبہ عمل نہیں ہے. مثلا عدالتوں کو شکایت ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا. جس ملک کے اندر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہ ہو وہاں نظام پر تو عمل نہیں کیا جاتا. اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ اس کا ذمہ دار بنیادی طور پر ہمارا حکمران طبقہ ہے. تو وہ تو جمہوری ہے اس وقت. نہیں، میں ایک خاص سیاسی جماعت کی ذکر نہیں کر رہا، میں پوری رولنگ ایلیٹ کا ذکر کر رہا ہوں، جس میں سیاستدان ہیں، جس میں ہمارے فوجی جرنیل ہیں جو ٹاپ کے ہیں، جس میں ہمارے ٹاپ کے بیوروکریٹس ہیں، جس میں ہمارے صنعت کار اور جاگیردار ہیں. یہ ایک رولنگ طبقہ ہے جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. اشرافیہ بھی اس میں شامل ہے؟ جی، رولنگ طبقے کو اشرافیہ ایلیٹ کہا جاتا ہے. آپ اس کو ایلیٹ کا نام دے دیجیے. یہ بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار ہے. آپ دیکھیے، ذرا غور کیجیے کہ فوجی حکومت آئے یا کوئی سیاسی حکومت آئے، لے دے کے وہی چہرے بار بار آ جاتے ہیں. یعنی ان کا آپس میں انٹرسٹ ملا ہوتا ہے. وہ صرف آئین کا ستیہ ناش کرتے ہیں، وہ صرف نظام کی پابندی سے